اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نماز کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول ہیں اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کہ اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان 4 پلرز کی طرح ہیں، 4 ستونوں کی طرح ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں سے کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی دکھائی دے گی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ یہ ہے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ کے حکموں میں سے سب سے اہم حکم نماز کا ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اتنی اہم ہے نماز، لیکن اس نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے۔ کام میں مصروف ہوتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو جھکنا، نماز ادا کرنا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ذرا غور تو کرو، نماز وہ عمل ہے، دیکھو خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت ہو رہا ہے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ کب روکا جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف؟ کب رکتا ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ رک جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز اتنا اہم عمل ہے، سوچو اتنا اہم عمل ہے کہ جس نماز کے لیے اللہ اپنے گھر کا طواف بھی رکا دیتے ہیں، کیا اس نماز کے لیے ہم اپنے کام نہیں روک سکتے؟ نماز بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک ٹہنی سے پتے جھڑ جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی کے بدن سے گناہ اسی طرح اتر جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کو قائم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے 2 چیزوں پر غور کرنے کو اور 2 چیزوں پر زور دیا، ایک نماز اور دوسری خادموں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔